بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کو مولانا حاضر امام کی پاکستان وزٹ کی بہت بہت مبارک ہو۔ ہم سب جماعت نے اسماعیلی آفیشیل ویب سائٹ پر مولانا حاضر امام کی وزٹ سے پہلے جماعت کے یونیفارمڈ نان یونیفارمڈ والنٹیئرز، جماعت کے لیڈرز، مرد، خواتین، بڑے بوڑھے، بچوں نے مل جل کر سخت سردی کے موسم میں کس طرح دیدارگاہ کی تیاری کی، ہیلی پیڈ ریڈی کیے، ڈیکوریشن کیے، فریش فروٹ سے گیٹ کو سجایا، یہ سب منظر ہم نے دیکھ لیے۔ ماؤنٹنز پر، پہاڑوں پر جنریٹر اٹھا کر لے گئے اور وہاں اپنے جذبات کا، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، ویلکم اور بلیوڈ حاضر امام، دیدار مبارک، اور لائٹ سے ان الفاظ کو پہاڑوں کی اونچائی پر جگمگا دیا، جس کا ذکر مولانا حاضر امام نے اپنے فرمان میں بھی کیا ہے۔ دیدار سے ایک دن پہلے موسم نے اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ کبھی گھنے بادلوں نے سورج کو چھپا دیا تو کبھی تیز ہواؤں نے بادلوں کو دور کر کے سورج کو چمکنے کا موقع فراہم کر دیا۔ دیدار سے چند گھنٹے پہلے کارپیٹ بچھا دیا گیا اور کام مکمل ہونے کی خوشی سے خدمتگاروں نے ابھی سکون کا سانس بھی نہ لیا تھا کہ بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ سارے کارپیٹس جو اتنی محنت سے بچھائے تھے بھیگ گئے۔ یہ موسم کی باتیں سن کر، دیکھ کر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ 49 امام شاہ کریم الحسینی کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ چترال میں مولانا شاہ کریم الحسینی دیدار کے لیے تشریف لانے والے تھے۔ اس وقت بھی خدمتگار، بڑے بوڑھے سب دیدارگاہ کی تیاری میں لگے تھے، لیکن موسم کی خرابی سب کو پریشان کر رہی تھی۔ ایک بزرگ شخص زمین پر ہاتھ پھیر پھیر کر کنکر پتھر اٹھا رہے تھے تاکہ وہ کسی کے پیر میں چبھ نہ جائے۔ چند نوجوان بچوں نے دادا کا مذاق کرتے ہوئے کہا کہ دادا، آسمان کے بادلوں کی طرف تو دیکھے، مولا کا ہیلی تو آ ہی نہیں سکے گا۔ بابا نے مسکراتے ہوئے ایمان کے ساتھ کہا کہ بیٹا، زمین میرے قبضے میں ہے، میں اسے ہموار کرتا ہوں، صاف کرتا ہوں۔ آسمان کا مالک تو وہ خود ہے، آسمان کو ہموار کرنا، اسے ٹھیک کرنا، یہ تو اس کے تابع ہے، وہ کام وہ خود کر لے گا۔ اور جیسے قدرت نے ان کی بات کا جواب دے دیا، دیدار سے کچھ دیر پہلے سارے بادل چھٹ گئے، تیتر بتر ہو گئے، اور شاہ کریم الحسینی نے تقریباً 16 سال کے بعد جماعتوں کو ظاہری دیدار سے نوازا۔ شکر الحمدللہ۔ کچھ ایسا ہی موسم ابھی بھی تھا۔ جیسے ہی دیدار کا وقت قریب آتا گیا، آسمان صاف ہوتا گیا۔ جماعت میں بچے، بوڑھے، مرد، خواتین، کوئی گاڑی میں آئے، کوئی پیدل آئے، دور دور سے سب اپنے اپنے گھروں سے ہی بچوں کے لیے کھانا پانی ساتھ لے کر آئے تھے، اور اس بھیگے ہوئے ٹھنڈے کارپیٹ پر بیٹھ کر محبت اور عقیدت کے ساتھ سب نے دیدار کیے۔ سب کو دیدار مبارک ہو۔ ہم نے اسماعیلی ویب سائٹ پر دیکھا کہ مولانا حاضر امام کتنے خوش تھے۔ اس دیدارگاہ میں سسٹر کمیونٹی کے لوگ بھی شامل تھے، اس لیے مولا نے فرمایا، جن لوگوں نے بیعت پیش کی ہے ہم ان کی بیعت قبول فرماتے ہیں۔ مولانا حاضر امام نے اپنے فرمان کا آغاز کیا۔ مولا نے فرمایا، پاکستان میں یہ ہمارا پہلا دیدار ہے۔ اس خوبصورت جگہ میں، اس خوبصورت استقبال کے ساتھ جو آپ نے پہاڑوں پر لکھا ہے، ہمارا دل خوشی، مسرت اور جذبات سے بھر گیا ہے۔ یہ ایسا دن ہے جسے ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ مولا نے فرمایا، جب ہم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اور وہ لمحہ دیکھتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی قربت محسوس ہو رہی ہے۔ مولانا حاضر امام نے ہمیں بھی احساس دلایا ہے کہ ہم یہاں پہاڑوں کے درمیان جی رہے ہیں،
تو हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम अल्लाह के करीब है, अल्लाह की कुर्बत को हम फील करें, महसूस करें। मौलाना हाजिर इमाम ने जमात के नौजवानों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि आप मुस्तकबिल हो, आपको आने वाली कई दहाइयों के लिए अपने आप को तैयार करना है। फिर आज की दुनिया की सच्चाई हकीकत बताते हुए मौला ने फरमाया कि दुनिया गैर मुस्तहकम है, हर जगह ये चैलेंजिंग हो गया है कि तुम अपना रोज़गार कमा सको। रोज़गार कमाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, चैलेंजिंग होता जा रहा है, लेकिन इस चैलेंज पर काबू पाया जा सकता है। मौलाना हाजिर इमाम ने जवान बच्चों पर, उनकी काबिलियत पर, सलाहियत पर यकीन का इजहार करते हुए फरमाया, आपके मुस्तकबिल के लिए हम पूरी उम्मीद है, आपकी सलाहियत पर हमें यकीन है। अपने मुस्तकबिल की, अपने फ्यूचर की जिम्मेदारी खुद उठाएं, अपने तालीम से भरपूर फ़ायदा उठाएं। तालीम का मकसद सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करने का नाम नहीं है, बल्कि तालीम, एजुकेशन ये सीखने का नाम है कि सोचा कैसे जाए। तालीम हमारे अंदर सोचने की सलाहियत पैदा करने का नाम है। तालीम क्या है? तो मौला ने फरमाया, सोचने की सलाहियत यानी अच्छे बुरे में फ़र्क करना तालीम सिखाती है। हालात के मुताबिक खुद को कैसे बदले, ये तालीम हमारी रहनुमाई करती है। मौला ने फरमाया, तालीम हमें मसाइल को समझना और उसका हल कैसे किया जाए ये सिखाती है। तालीम तो हासिल कर ली, अब प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? तो मौला ने फरमाया कि तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में कामयाब रहने के लिए और नए मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए लचकदार बनो, यानी फ्लेक्सिबल बनो। अपना वक्त ज़ाया मत करो, बल्कि अपनी खुद की तरक्की में इन्वेस्ट करे, इस्तेमाल करे। अपना वक्त लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी उम्र भर सीखने में लगा दे। मौलाना हाजिर इमाम हमें हिदायत फरमाते हैं कि अपने वक्त से फ़ायदा उठाओ। डिग्री हासिल कर लेना काफ़ी नहीं, उसके बाद भी अपनी खुद की तरक्की के लिए ज़िंदगी भर सीखते रहना चाहिए। मौला ने फरमाया कि दुनिया गैर यकीनी सूरत हाल से गुज़र रही है। द वर्ल्ड इज़ अनसर्टन, सो डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स। अब ये प्रैक्टिकल स्किल्स क्या है? ऐसी स्किल्स, ऐसी महारतें हासिल करो जो मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ ममालिक में भी आपके काम आ सके। और उसमें सबसे पहली सलाहियत है इंग्लिश लैंग्वेज। मौला ने फरमाया ये इंग्लिश लैंग्वेज आपको दुनिया के साथ जोड़ देगी। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में मौजूद मौक़े तक भी ये लैंग्वेज आपको पहुंचा सकती है। मौला ने फरमाया, ट्राई योर हार्डेस्ट टू बी द बेस्ट दैट यू कैन बी, कि सख्त से सख्त मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को काबिल बनाओ जितना कि हम कर सकते हैं। अब ये अपने आप को काबिल बनाना, मेहनत करना, ये दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये अपने आप के लिए चैलेंज है। एक दूसरे को सहारा दो, क्योंकि आपके भाई बहनों की कामयाबी आपकी कामयाबी है। मौला ने फरमाया, आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। सब मिलजुल कर तरक्की करे, इसके लिए एक दूसरे की मदद करे। यानी मैं अकेला कामयाब हो जाऊं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कामयाब हूं, लेकिन मैं अपने दूसरे भाई बहनों को मदद करूं ताकि वो भी कामयाब हो जाए। कहते हैं कि एक गांव में हर साल फसल की कंपटीशन होती थी। जिसकी फसल अच्छी उसको इनाम भी मिलता था और गांव में उस शख्स की इज्जत भी बहुत होती थी। एक जमींदार तकरीबन कई सालों से यह मुकाबला जीत जाता था। अब उस शख्स की आदत थी
کہ وہ اپنے پڑوس کے زمیندار کو خود بیج دیتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ تم اپنے اچھے بیج اپنے پڑوس کے زمیندار کو کیوں دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر اس کی فصل کمزور ہوئی تو اس کا اثر ہماری فصل پر بھی پڑ سکتا ہے پولن کے ذریعے، اس لیے میں اس کو بیج دے کر در حقیقت اپنی فصل بچاتا ہوں۔ تو زندگی میں کامیابی اور ترقی کا بھی ایسا ہی ہے کہ جب ہم اپنے دین بھائی کی، دین بہن کی مدد کرتے ہیں، ہم کامیاب ہوتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں، تو ہم مل جل کر ترقی کرتے ہیں۔ مولانا حاضر امام نے فرمایا، سمجھے کہ آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے۔ آپ میں اگر صلاحیت ہے لیکن اگر آپ کو اس کام میں دلچسپی نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، تو آپ کیسے آگے بڑھو گے؟ تو پہلے خود کو ٹٹولو، دیکھیں کہ آپ کس فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور آپ کے اندر اس فیلڈ کے مطابق مہارت حاصل کر سکے ہو آپ، تو پھر انٹرسٹ اور آپ کی مہارت دونوں مل کر پھر آپ آگے بڑھ سکو گے۔ جو صلاحیتیں اور قابلیت مولا نے فرمایا آپ کو ملی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحفہ ہے، وہ رحمت ہے۔ یعنی آپ اپنی قابلیت پر، اپنی صلاحیت پر مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ محنت آپ کی ہے، لیکن آپ کو جو کامیابی ملی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے رحمت ہے، تحفہ ہے۔ نئے خیالات، انوویٹیو، تخلیقی یعنی کریٹیو سوچ رکھنے والے بنو۔ ماضی میں بھی ہمیں سمجھایا گیا تھا کہ نیو آئیڈیاز کو سنیں۔ بلنکرز جیسے گھوڑے کی آنکھوں کے آس پاس پردے لگا دیے جاتے ہیں نا، تاکہ گھوڑا فوکس کرے، سامنے ہی دیکھے اور سیدھا چلے۔ امام نے فرمایا زندگی میں ایسے مت بنو، نئے آئیڈیاز کو سنیں، اس پر عمل کرے، جس میں آپ کو دلچسپی ہو اور پھر اس پہ مہارت بھی ہو، تو اس کو اپنا کریئر، اپنا کاروبار بناؤ۔ پھر مولا نے تاکید فرمائی کہ دولت کمانا ہمیشہ ایتھیکل یعنی اخلاقی طریقوں سے ہونا چاہیے۔ ان ایتھیکلی امیر بن جانے کی خواہش مت رکھنا، ہمیشہ ایتھیکلی کام کرو، اخلاقی طور پر سچے بنو۔ فائنلی مولا نے فرمایا کہ کیپ اللہ کلوز، اللہ کو اپنے قریب رکھو۔ کہ آپ نے لینگویج سیکھ لی، ڈگری حاصل کر لی، ایتھیکلی دولت بھی کما لی، لیکن ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے اللہ کی موجودگی، اللہ کی قربت کا احساس بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر اللہ کی قربت کا احساس رکھو گے تو یہ آپ کو مشکل وقت میں تسلی اور طاقت دے گا، یہ آپ کو سکون، اطمینان اور کامیابی عطا کرے گا۔ مولا نے فرمایا یاد رکھے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ کی برکتیں، رحمتیں ہم پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اپنی زندگی میں موجود نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہم پر نازل کی ہے جس کا ہمیں شکر کرنا ہے؟ تو مولا نے فرمایا پہاڑ، آسمان، پانی کا شکر ادا کرو، اللہ کی عظمت کو یاد رکھو۔ اللہ نہایت رحم کرنے والا، سخی، عطا کرنے والا، شفیق اور مہربان ہے۔ شکر گزاری کو اپنی زندگی کا طریقہ بناؤ۔ اچھے اور برے وقت میں شکر ادا کرو۔ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے امام کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ مولا نے فرمایا آئی واچ اوور یو، کہ ہم آپ کی نگرانی کرتے ہیں۔ پھر مولا نے خاص طور پر دعا فرمائی، ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنی پوری صلاحیت کو حاصل کر سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ مادی، دنیاوی اور روحانی کامیابی حاصل کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دین کے ویلیوز، ایتھکس، اخلاق کے مطابق زندگی گزارے۔
ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ صراط المستقیم پر قائم رہے. آمین. یا علی مدد.